اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب والأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 7 اس کی تلاوت پہ شرف حاصل کیا اور موضوع قرآن اہل بیت۔ میں پھر ترجمہ کروں اس وجہ سے کہ جو روایت میں مسلسل کئی دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جو روایت آ رہی ہے آج نتیجہ ہے، روایت کا آخر بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو آپ پر، یہ خطاب پیغمبر سے، والذی انزل علیک الکتاب، میرے حبیب میں وہ ہوں کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا علیک تم پر، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی جن کے معنی واضح، روشن اور کلیئر ہے، جس کو عربی آتی ہے وہ اس کے ظاہری معنی سمجھ سکتا ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، متشابہ یعنی جن کے ظاہری معنی روشن نہیں ہیں، ان کو آیتیں متشابہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مثلا جیسے کہ الف لام میم، اب کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ یہ آیتیں متشابہ ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں، اور دل مراد یہ والا دل تھوڑی ہے جو مادی ہے، کیا بات، یہ ٹیڑھا سیدھا تھوڑی ہوتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے تاویلات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ مراد، یہ مراد، یہ مراد، یہ مراد۔ اب جو حروف مقطعات آئیں الف لام میم یا یاسین یا طٰہٰ، اس طرح سے جو آئیں الف لام را، تقریباً 16 اقوال ملتے ہیں، 16 اقوال مفسرین کے اس میں ملتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تعویل کا علم صرف اللہ کے لیے، اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا تعویل، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، ایک یہ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے تو نازل کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ آیات متشابہ کی ضرورت کیا ہوئی؟ جب کوئی دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکتا تو خدا کوئی ابس کام تو نہیں کرتا ہے، یہ انسان ہے جو ایسے الٹا سیدھا کام کیا کرتا ہے، اللہ تو کوئی ابس کام نہیں کر سکتا، صرف اللہ کو، صرف اللہ تو خدا کی ضرورت کیا پڑی جب خود ہی سمجھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، ماننا پڑے گا کچھ کوئی نہ کوئی ہے جس کے پاس تعویل کا علم ہے۔ وہ کون ہے آج میں بتاؤں گا، مشہور کیا ہے اور حقیقت کیا ہے میں اسے آپ کے سامنے آج واضح کروں گا، وہی نتیجہ ہوگا اسی روایت کا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تعویل کا علم اللہ کو ہے۔ والراسخون فی العلم، اب یہاں واو کے اوپر عربی گرامر کے اعتبار سے بحث و مباحثہ ہوتی ہے، اور علامہ طباطبائی نے بہت اچھی بحث کی۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی، انہوں نے یہ کہا اگر تمہاری نظروں میں اس آیت کی روشنی میں
یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ راسخون فی العلم کو تعویل معلوم ہے، تو یہ آیت منع بھی تو نہیں کر رہی ہے بھائی. اگر ثابت نہیں کر رہی ہے تو منع بھی تو نہیں کر رہی ہے. قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ راسخون فی العلم کے پاس تعویل قرآن ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. یہ بات بطور خلاصہ کہی. بہرحال وما یعلم تاویل الا اللہ، اللہ وراسخون فی العلم یقولون، لوگ کہتے ہیں آمنا بے، ہم ایمان لیا ہے، کل من عند ربنا، جو کچھ ہے جو بھی آیا سب ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، یاد کون رکھتا ہے؟ جو صاحبان عقل ہو. یہ ترجمہ. اب وہ میں روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جب اہل یمن آئے، آنے کے بعد پیغمبر نے سوال کیا من وسیعوں کا. اب پوری میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، اکثر لوگ تو تھے. من وسیعوں کا، کیوں روایت کی عجیب خصوصیت تھی جو میں نے عرض کیا کہ پہلا راوی اس کا یزیدی ہے اور آخری راوی حسینی ہے، کیونکہ فضائل سے تعلق ہے. اس وجہ سے اب یہاں کے اوپر ذوف سند کام نہیں آئے گی، بلکہ ذوف سند تقویت کا سبب بنے گی، کیونکہ فضائل میں ہے. وہ من وسیع کا کون آپ کا وسیع ہے؟ تو پیغمبر نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. میرا وسیع وہ ہے جو اللہ کی رسی ہے. یا رسول اللہ وہ رسی کیا ہے ہم نہیں جانتے. پیغمبر نے دوسری آیت پڑھی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک نہیں دو رسی ہیں، ایک حبل اللہ قرآن ہے، دوسری ایک ہمارا وسیع ہے. یا رسول اللہ نہیں سمجھے رسی کیا؟ پیغمبر نے کہا جنب اللہ ہے. یا رسول اللہ نہیں سمجھے جنب اللہ کیا؟ پیغمبر نے کہا سبیل اللہ ہے. یا رسول اللہ نہیں سمجھے سبیل اللہ، پیغمبر نے کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ اور جو بیٹھے ہیں سب کو دیکھو غور سے، کیا بات، جس کی طرف تمہارا دل جھک جائے وہ ہمارا وسیع ہے. سب مل کے نعرہ حیدری، جس کی طرف دل جھکے میرا وسیع. آپ کھڑے کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے یہاں پہ ایک آیت اور پڑھی. وہ آیت میں نے کل پیش کی تھی کہ جناب ابراہیم جب آئے ہیں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور قرآن میں ان کی دعا موجود ہے، خدایا ہم اپنی ضروریت کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ نقطہ ہے جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ خدایا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، میں اپنی فیملی کو، اپنی ضروریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں زراعت نہیں ہو رہی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. اب آپ یہ بتائیں یہ گھر کب بنا ہے؟ جو گھر ہے یعنی خانہ کعبہ، یہ کب بنا؟ کس نے بنایا؟ قرآن نے کہا اذ یرفع ابراہیم قواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا، یعنی ابراہیم و اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. ابھی تو اسماعیل اتنے چھوٹے ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے ہیں. ابھی تو جناب اسماعیل اتنے چھوٹے ہیں، اور جناب ابراہیم کیا کہہ رہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. گھر تو ابھی بنا نہیں، آ کہاں سے گیا؟ بھائی گھر تو ابھی وجود میں آیا ہی نہیں. یہ بچہ جب بڑا ہوگا تب گھر بنے گا، باپ بیٹے بنائیں گے. اچھا مفسرین سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، گھر تو ابھی وجود میں آیا نہیں، کیوں کہا؟ انہوں نے کہا وجود میں نہیں آیا لیکن علم ابراہیمی میں تھا. کیا بات ہے، گویا غیب کا علم نبی کو ہوتا ہے. ایک کا انکار کیا بات ہے، علم ابراہیمی میں تھا کہ یہاں کے اوپر گھر بنے گا، جگہ معلوم تھی جناب ابراہیم کو. یہ عجب بات ہے کہ سامنے کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. بغض علی جب آ جاتا ہے تو عقل خود بخود چلی جاتی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے دونوں. تب دیکھیں کریں علم ابراہیمی میں تھا، تو بیت جو چیز علم میں تھی لیکن خارج میں نہیں ہے، جو شے خارج میں موجود نہ ہو اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہے مگر غائب ہے. جو نہ ہے مگر غائب ہے. بیت غائب ہو کے موجود ہو سکتا ہے، بیت غائب ہو کے موجود نہیں ہے. برائے خوشنودیے محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. کیا بات ہے.
तो मेरा वस्फ़े उन्होंने जनाब इब्राहिम ने दुआ की फजल अफ़इदतन मिनन नास तहवी इलैहिम, खुदाया लोगों के दिलों को मेरी औलाद की तरफ झुका दे। तो पैगंबर ने कहा जिसकी तरफ तुम्हारा दिल झुके वो मेरा वसी होगा। एक फैसला तो पैगंबर ने पहले ही कर दिया कि मेरा वसी औलाद इब्राहिम में से होगा। तब सबका शजरा मिला लिया जाए, सबका शजरा मिला लिया जाए, औलाद इब्राहिम में से होगा। बहरहाल अब वो मैंने बात पढ़ी कि वो लोग देखा कैसी कैसी सूरतें थी, ये आप खुद तसव्वुर में लाएं। एक का हाथ पकड़ कर कहा या रसूलल्लाह इसकी तरफ मेरा दिल झुका, और सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, यबकाऊन, जैसे ही उसका हाथ पकड़ा रोने लगे। पैगंबर ने कहा कैसे तुमने पहचाना, कैसे तुमने पहचाना? तो उनका या रसूलल्लाह सबको देखा, किसी की तरफ हमारा दिल नहीं झुका, लेकिन जब इसे देखा, भाई यमन से आ रहे हैं, उनको पता नहीं कौन क्या, शायद ये भी ना मालूम हो कि दामाद हैं या भाई हैं, बिल्कुल नए चले आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। या रसूलल्लाह सबको देखा, किसी की तरफ हमारा दिल नहीं झुका, लेकिन जब इसको देखा रजफत कुलूबुना, मेरे दिल में एक तपिश आ गई। इसे कहते हैं मोहब्बत की हरारत। रजफत सुम्मा इत्माअन्नत नुफूसुना, और फिर हमारे नुफूस मुतमईन हो गए। क्यों ना मुतमईन हो, नफ्स मुतमईना की तरफ देखा। और ये तो इतने मुतमईन है, खतरों में अच्छों को नींद नहीं आती। भाई दुश्मन का खतरा हो तो नींद उड़ जाती है, इनका नफ्स इतना मुतमईन हो, जितना ज्यादा खतरा होता है उतना ही ज्यादा आराम से सोते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो फिर हमारे दिल में इत्मीनान आया, इत्मीनान आ गया हमारे दिल में, जब हमने देखा मोहब्बत, और उसके बाद हमारे दिल में इत्मीनान आ गया। अब रवायत खत्म हो रही, मैं नतीजा दे रहा हूं, तवज्जो चार जाने मतलब अरबा फहम तशरीफ फरमा। कुरान की आयतें दो तरह की, मुहकम और मुतशाबे। मुहकम जिसके माना वाज़ेह हो, रोशन हो। मुतशाबे जिसका माना अल्लाह को पता है, या रासिखूना फिल इल्म। ये रासिखूना फिल इल्म कौन है? ये जितनी भी आयतें पैगंबर ने पेश की सब मुतशाबे थी। अब्दुल्लाह से मुराद कोई रस्सी नहीं थी जो आसमान से लटक रही थी। क्या बात है, क्या बात है। अगर रस्सी आसमान से लटकती तो ये आयत मुहकम होती, मुतशाबे ना होती। क्या बात है। इसी तरीके से जम्बुल्लाह से मुराद आयत जाहिरी माना नहीं है, वरना अल्लाह के भी पहलू हो जाएगा। टांग पहले थी, रान भी बन जाएगी। नहीं, जम्बुल्लाह से मुराद पहलू नहीं है। सबीरुल्लाह कोई आम सड़क नहीं है कि बर्मिंघम से लंदन चली जा रही है। नहीं, सब के सब आयतें जितनी भी हैं सब मुतशाबे आयतें हैं। और जब मुतशाब देखिए, आप वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म, तावील का इल्म नहीं मगर अल्लाह, या रासिखूना फिल इल्म। कौन है रासिखूना फिल इल्म? जब उन लोगों ने पहचान लिया तो पैगंबर ने कहा अंतुम मिनहुम। पैगंबर ने इस आयत की तिलावत की, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म। तावील कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। या रासिखूना फिल इल्म व अंतुम मिनहुम, और तुम रासिखूना फिल इल्म में से हो। बात तवज्जो नहीं किया जाने, मतलब आपने, तुम रासिखूना फिल इल्म में हो, यानी जो रासिखूना फिल इल्म कौन है? उमन कहा जाता है मासूमीन है, इनका दर्जा बहुत बुलंद है। जिनके दिल अली के तरफ झुक जाए वो रासिख फिल इल्म है। क्या बात है। ये कोई खिताबत नहीं है, खिताबत आयत का जुमला है। अबू ज़ैनब ने नकल किया है और बाकायदा सनद के साथ है। पैगंबर ने फरमाया वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म, तावील का इल्म नहीं है मगर अल्लाह, या रासिखूना फिल इल्म व अंतुम मिनहुम, तुम उसी में से हो। तो जो अली के दर पर झुक जाए, अली कितना बुलंद होगा खुदा ही जाने। माशाअल्लाह। दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, ज़हरा का हस्बैंड अली अली, ज़हरा का हस्बैंड अली अली, हसनैन का फादर अली अली, जिब्रील का टीचर अली अली, मिंबर का डिबेटर अली अली, शिया का लीडर अली अली, जंगों का फाइटर अली अली, है सबसे बेटर अली अली, है सबसे बेटर अली अली,